ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا یقین نہ آیا اور اس نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ بادشاہ کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑا پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا کہ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر اسے روکا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھریں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے تما ہو جائے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خاوند نیکوکاری کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، غیر محرم مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں، تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ رہ گئی بات کہ اگر کسی نے پہلے یہ کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں، دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ ہمیں بھی شرم و حیا کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔